مدینہ وہ مسکن شہر دو جہاں کا، پہنچ کر نہ آنے کو دل چاہتا ہے۔ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر اپنے اس پاک گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھنا نصیب عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی آدمی ایک نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اس کو 3,35,54,432 نیکی ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے؟ 3,35,54,432 نیکی ملتی ہے۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھا ہو، خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھا ہو، کوئی کمی نہ ہو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں۔ تو اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی بلا عذر کوئی آدمی نماز قضا کر دے رہا ہے تو فرمایا کہ 2,88,00,000 جہنم میں برس، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ہمارے نوجوان، جوان چھوڑو بوڑھے بھی کہو کہ یہ نماز پڑھا کرو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ یہی بھروٹی میں ہم لوگ مرتبہ گئے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہی کہا کہ حافظ جی دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کر نہیں پائیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیسے مسلمان ہو؟ جس وقت موت آ جائے گی اس وقت جو ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی کچھ لے کے جانا بھی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا دکھانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑ دینے پہ 2,88,00,000 جہنم میں جلنے کی سزا ہے۔ آدمی دھڑلے سے نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے وہ سبھی پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ہم مسلمان ہیں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ایسا ہی مسلمان ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے کے آتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر ہم آزاد نہیں رہ پائیں گے، پھر ہم کو جو ہے بد نظری سے بھی ہٹنا پڑے گا، چوری سے بھی ہٹنا پڑے گا، دھوکے بازی سے بھی ہٹنا پڑے گا، ہر چیز اسلامک طور طریقے رہنا پڑے گا۔ آج کا مسلمان جو ہے ہر کام کر رہا ہے، دھوکہ دینا، چوری کرنا یہ عام بات ہے۔ پچھلے ہفتے میں بتایا تھا نا کہ یہ دھڑلے سے لوگ شراب پی رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دم مطلب کہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب شراب نہیں حرام ہوئی تھی تو صحابہ لوگ کے گھر میں بھی تھی، بہت شرابیں تھیں، جتنی پرانی شراب ہو اتنا اچھا مانا جاتا تھا۔ 1 سال پرانی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت پرانی شہد ہے، شہد جو ہوتی ہے بڑی پرانی ہے، بڑا اس زمانے میں شراب جس کے گھر میں جتنی پرانی مانی جاتی تھی وہ بڑا اچھا مانا، بہت مالدار مانا جاتا تھا، اور تب پینا بھی جائز تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ آپ جو ہے شراب پینا، جوا یا کئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب آپ جو ہے شراب نہیں پی سکتے، تو جتنی رکھے تھے گھر میں تو کل اس کو پی کے ہم لوگوں تو کیا سوچتے کہ چلو یہ لی جو گگری جو بھری ہے اس کو پی کر ختم کر دیں گے، بعد میں پھر یا ایک گلاس میں اس کو پی لیتے ہوں۔ اب یہ تو جو ہے ابھی تو جو نازل ہوئی ہے، اب بعد میں جو ہے توبہ کر لیں گے، بعد میں نہیں پئیں گے۔
لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ شراب ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو منہ میں لیا تھا وہ کلی کر دیا، اور یہاں تک بتاتے کسی کی حلق میں ہاتھ ڈال کر الٹی کیا۔ اور جس طریقے سے برسات کا پانی جب بہتا ہے اس طریقے سے اس بستی کے اندر شراب جو بہ رہی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا تب تک جو ہے، لیکن جب مال لیا تو ایسا مال لیا کہ شراب کی سب کی بوتل سے بھی نفرت۔ ایک صحابی تھے، ان کا کاروبار تھا شراب کا، وہ سال بھر کا سفر کر کے آتے تھے اور کافی ڈھیر ساری شراب لے کے آتے تھے، ان کا بزنس تھا، اس کا بزنس تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سال بھر میں جاتے تھے، اپنا گہنا زیور ہر چیز جو ہے پورا مال لے کر کے جاتے تھے، اور وہاں سے بہت ساری شراب لے کر آتے تھے، شراب لے کر آتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب حرام ہے، تو اب وہ یعنی سال بھر ہوا تھا گئے ہوئے، ابھی وہ آ رہے ہیں، راستے ہی میں تھے، چنگی پر پہنچے تھے، پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ روک کر کے دوڑتے دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا حضور آپ اجازت دیں، میں پیوں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں شراب، لیکن آپ اجازت دیں تو جو میں لایا اس کو بیچ لوں۔ تو فرمایا کہ اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ شراب کی بوتل سے بھی نفرت کریں، کیونکہ آج ہر کوئی دیکھ لیجئے، ذرا سی بات میں کوئی تقریب ہو گئی شراب آ گئی۔ جب تک جو ہے پردے کا حکم نہیں تھا تب بے پردگی بھی جائز تھا بالکل، لیکن جب اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا تو یہ اب عورتیں پردے میں رہیں گی، تو اب عورتیں ساری پردے میں ہو گئیں۔ ایک صحابیہ کہیں گئی تھی، رشتہ داری میں کہیں گئی تھی، جب آئی اپنے مقام پہ تو پتہ چلی کہ کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کسی پہچان والے سے پوچھا کہ کوئی عورت، کہا ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عورتیں پردے میں رہیں گی، نقاب لگا کر چلیں گی، اب پردگی نہیں کریں گی۔ تو کیا کیا، وہ چلے گی گھر؟ نہیں گئی، اسی وقت یہاں جو ہے ایک دیوار کا آڑ لگا کر کے رک گئی، اپنے بچے سے کہا جاؤ گھر سے چل کے آؤ۔ یہ نہیں کہ چلو آپ تو جان گے، آپ نقاب ڈالیں گے تب آج سے جو نقاب اٹھ کے نکلیں گے، یہ نہیں۔ جب مان لیا، جب پتہ چل گیا کہ ہاں ہمارے حضور نے، ہمارے آقا نے جو ہے جو فرمایا کہ اب سے عورتیں اب لگ نکلیں گی، اب سے بے پردگی حرام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو جو اللہ تعالیٰ حکم ہوتا وہ پہنچاتے تھے، جو چیز پہلے جو نہیں تھی۔ اب وہ صحابہ جو کیا تھی، آڑ میں لے کے آڑ میں چلی گئی، اس کے بعد پھر یہ ان کا بچہ آیا لے کے تب گئی ہیں۔ اب آج کا جیسا تو نقاب نہیں، پہلے چادر اوڑھ کے جو چلی گئی، ہاں اب تو فینسی نقاب بھی چل گیا، فینسی ایک سے ایک فینسی چل گیا، اب نقاب کی ضرورت بھی نہیں، نقاب میں فیشن ہو گیا۔ جب ان کے چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو مانتے تھے، انہی کو جو نصب سکھائی تھی، جو نماز جو ہے سال بھر میں اس کو کیا بولتے ہیں، جو نماز نفلی 4 کا پڑھی جاتی ہے، انہی کو بتایا تھا کہ میں تم کو ایک نماز ایسی بتا رہا ہوں جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے کھلا کیے ہوئے گناہ اور جان بوجھ کے کیے ہوئے جس طریقے سے ڈھکے ہوئے گناہ، ظاہر گناہ، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو وہی صاحب تھے، اور یہ مطلب اکیلے میں بتایا تھا کہ اکیلے یہ نماز آپ پڑھا کریے، ہو سکے تو روز پڑھا کریے، نہ سمجھ میں آئے تو ہفتے میں پڑھا کریے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لیا کریے، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لو۔
میں وہی آتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مطلب نماز کا نام کیا 4 نماز پڑھی جاتی ہے. تو انہی وہی ان کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہیں کو جو نماز سکھائی, بعد میں ہم تک آئی پڑھا کریے. تو ان کا کاروبار تھا, بزنس تھا سودی, 1000 روپیہ دے کر کے 1100 روپیہ اسی کو کہتے. آج کل آدمی سوچا جو بینک میں بیاج ملتا وہی سودی ہے. ہم نے کسی آدمی کو پیسہ دے دیا اور اسے کہہ دیا کہ دیکھو پیسہ ٹائم پہ نہیں چکا ہوگا تو ہم 1100 روپیہ لیں گے, یہ بھی سود ہے. آپ کا قرضہ باقی ہے کسی کے پاس, اب اس کی زمین پہ جو ہے اب کھیتی کرنے لگے, جب تک پیسہ ہی دے رہا تب تک تمہارے کیس سے ہم کیس سے غلہ نکالیں گے. کہا یہ بھی جو ہے سود ہے. ہمارا پیسہ باقی ہے, ہم اس کو بلا رہے ہیں, اب وہ مجبور ہے کہ جاؤ بھائی ہمارا جو ہے فلاں سامان لیتا ہو, جاؤ سبزی منڈی سے ہمارا گوشت لیتا ہو, جاؤ سبزی منڈی سے ہمارا سبزی لیتا ہو. اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ پیسہ ہمارا باقی ہے, اگر نہیں جائیں گے تو بڑا برا بھلا کہے گا یار دیکھو پیسہ بھی باقی کیا, اس کے کام کا نہ سنا. تو یہ بھی سود ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ جنازے میں کہیں گئے تھے تو کافی بہت تھی, تیز دھوپ تھی. تو سارے جو ایک پیڑ کی چھاؤں میں کھڑے ہوئے تھے, کہیں جو چھاں تھی پیڑ کے دیوار کی چھاؤں میں, کسی صاحب نے, وہ جو کھڑے دھوپ میں کھڑے تھے, تو کسی صاحب نے حضرت آپ جو ہے جو مکان ہے اس کے جو ہے چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے, بہت کافی دھوپ ہے. تو فرمانے لگے کہ اس مکان مالک نے ہم سے قرضہ لیا ہے, اور اگر اس کے مکان سے ہم نفع اٹھائیں گے ہو سکتا ہے یہ سود ہو جائے. اتنا تقویٰ کرے. آج دھڑلے سے آدمی کر رہا ہے, کوئی معلوم نہیں ہے. اچھا آپ لوگ معلوم ہوگا یہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے؟ عورتیں جو ہے سب سے زیادہ کس گناہ کی وجہ سے جائیں گی؟ نہ تو زنا کی وجہ سے, نہ تو زنا کی وجہ سے, نہ تو بے پردگی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی زیادہ. نہ تو اچھا عورتیں جہاں 4 عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں غیبت ہوتا ہی رہتی ہے, ان کی کان میں ہوتا رہتا ہے. نہ تو غیبت کرنے کی وجہ سے, نہ تو چغل خوری کرنے کی وجہ سے, نہ تو بازار گھومنے کی وجہ سے, نہ تو بدکاری کرنے کی وجہ سے. جو حدیث کے اندر لکھا ہے یہ سب سے زیادہ جو عورتیں جائیں گی, سب سے زیادہ جو عورتیں جہنم میں جائیں گی وہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جائیں گی. کہ شوہر کتنا بھی کر دے گا اس کے ساتھ, کتنا بھی اس کا پورا کر دے گا, پھر بھی اس کی ناشکری کرے گی. اور ایک جہاں لکھا ہے کہ اپنے معصوم بچے کو بد دعا دینے پر بھی عورتیں جائیں گی سب سے زیادہ جہنم میں. ایک تو شوہر کی ناشکری, دوسرا اپنے معصوم کو. آپ دیکھیں گے ذرا سی پہ بچوں کو جو عورتیں کہتی رہتی نا, مر جاؤ, کوڑھی ہو جاؤ, بہرے ہو جاؤ, ایسے کہتے نا, یہ بھی بد دعا ہے. خدا نخواستہ اگر قبولیت کا وقت ہو تو ہوتا ہے وہ ہو جائے. عورتیں بعض مرتبہ خود کہتی ہیں وہ چیز, جب بچہ بھی پڑتا ہے تو خود پریشان ہوتی ہیں, حالانکہ بد دعا خود ہی دیا عورتیں نے. بہت سی عورتیں تو کہتی ہیں تمہاری جوانی میں آگ لگ جائے. اب سوچو ماں کے منہ سے نکل رہی ہے بات, قبولیت کا وقت ہے, بعد جب بچہ پریشان ہوگا تو کون پریشان ہوگا؟ یہی ماں باپ پریشان ہوں گے. نہیں کہنا چاہیے, اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے, نہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا چاہیے. کہ ایک عورت حاجی ہو جائے, نمازی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, روزہ رکھنے والی ہو جائے, صدقہ خیرات کرنے والی ہو جائے, استغفار کرنے والی ہو جائے, لیکن اس کا شوہر اگر ناراض ہے, تو فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گی. اور ایک جہاں لکھا ہے کہ اگر شوہر رات کو بلائے اپنے پاس اور عورت منع کر دے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رات اس پر لعنت ہوتی ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اچھا شوہر کو بھی چاہیے کہ جو ہے عورت کا خیال رکھیں, وہ تمہاری نوکر نہیں ہے, کھانا پکانا اس کے ذمہ نہیں ہے, نہ تو وہ بچے کو دودھ پلانے کا اس کا جو ہے حق ہے. وہ اگر کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے, نہ تو ساس سسر کی خدمت اس کے اوپر لازم ہے, نہ تو اس کے بچے کو
ہاں یہ اور وہ کرے اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ برتن بھی مانج رہی ہے اللہ کے لیے مان رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس برتن مانجنے پر ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ ملے گا۔ اور زبردستی مانج رہی ہیں، بوجھ سمجھ کے کر رہی ہیں، اچھا اتنا کام بھی نہ کروانا چاہیے عورتوں سے کہ وہ بزن ہو جائے، پریشان ہو جائے، نارملی طور پہ کام کروائے کچھ اور۔ اچھا یہی کام کرنے میں ان کی صحت ہے، خوبصورتی ہے۔ اکثر عورتیں جو کام کرنا چھوڑ وہ کوڑھی ہو جاتی ہیں، ان سے کام پھر کام نہیں ہوتا ہے، شریر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کام جو عورتیں کرتی رہتی ہیں وہ پھرتی رہتی ہیں، بھلے صحت بن جائے کہاں سے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے کے مقابلے میں جو ہے اچھی رہتی ہے۔ اس لیے شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ جو ہے بیوی کا خیال کریں، اور بیوی کا بھی چاہیے کہ شوہر کا خیال کرے۔ فرماتے ہیں اگر بیوی بغیر کہے شوہر کا پیر اگر دبا دے تو اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اچھا شوہر کے کہنے پہ اگر دبا رہی ہے پیر تو ثواب تو ملے گا، لیکن بغیر کہنے پہ اور زیادہ ثواب ہے۔ تو ہر چیز کا حقوق جو ہے ادا کرنا ہم کو۔ خالی نماز تو اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ جو ہے نماز ہے، سب سے پہلے نمبر پہ۔ جو آدمی نماز چھوڑے گا تو ہر اس سے گناہ ہوتا رہے گا۔ نماز کو قائم کر لے، جس کی جو ہمارے آقا کی آخری وصیت ہے، مرتے وقت دنیا سے جو رخصتی کے وقت جب جا رہے تھے دنیا سے، تو ان کے لب پہ ایک جملہ تھا، ایک نصیحت تھی امت کے درمیان کہ اپنے محتاطوں کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یعنی اپنے ملنے جلنے محتاطوں کے ساتھ ہر کوئی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور نماز کو قائم کرو۔ جب نماز قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی اچھا ہوں گے، اور اپنے اخلاق بھائی اچھے کر لیں نا۔ اخلاق اگر ہمارے خراب ہو گئے تو سمجھو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ پچھلے جمعے میں ہم بیان کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب یہ مشورہ ہو گیا کہ یار اب ایک ان کا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، اب ان کا قصہ جو ختم کر دیا جائے، تو اب مشورہ لے رہے ہیں وہ کہ کون یہ کام کرے گا، کہ وہ ہم نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہم نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہم نہیں کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہا ہم کریں گے، تو کہا بے شک آپ جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ننگی تلوار لیے چلے، راستے میں ایک صحابی مل گئے، تو کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے نعوذ باللہ جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا نعوذ باللہ جو ہے ان کا قتل کرنے۔ تو کہہ رہا کہ وہ کہہ رہے لگتا ہے کہ تم بھی جو ہے اپنے دین دھرم سے پھر چکے ہو۔ انہیں بھی ان کے لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہوا کہ جا کر اپنے بہنوں کی خبر لو، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب وہ صحابی سے جو لڑائی ہو رہی تھی چھوڑ کر کے بہنوں ہی گھر پہنچ گئے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو ان کے خون اور چربی سے جو آگ بجھی تھی وہ ان کے بہنوں ہی تھے۔ جب وہ گئے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلی کہ عمر ہیں، اور جیسے ہی دروازہ کھلا پہلے کچھ لیے تو اس کو مار دیا، خون جاری ہو گیا۔ وہ صحیفہ جو پڑھ رہے تھے وہ چھوٹ گیا۔ بہن کو بہت مارا، پٹک کے مارا، اور فرمایا کہ تو مارتے مارتے تھک جائے گا، کہ مار کھاتے کھاتے کہا تو نے اپنے جو ہے اپنا دین دھرم بھول گئی۔ کہا اگر دوسرا دھرم حق ہوتا تو جب مارتے مارتے جب تھک گئے ہیں تو غصہ شانت ہو جاتا، ہوتا نا کہ جب آدمی غصہ چڑھ جائے تو خوب بولتا ہے، مارتا ہے، پٹتا ہے، تو کچھ جب غصہ شانت ہوتا ہے تب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہ جب آدمی غصہ آ جائے تو جس حالت میں ہے وہ حالت بدل جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وضو بنا لے، کچھ حرکت کر لے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب جب دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی ہماری بہن کے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی، کبھی ہمارے سامنے بولتی نہیں تھی، کیسے اتنا بول لے گئی؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہ ہم بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے؟ تو کہا تم نہیں پڑھ سکتے کہ اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ تو ضد کرنے لگے کہ نہیں، جب تک تم نہاؤ گے نہیں، جب تک تم غسل نہیں کرو گے تب تک تم۔ ان کی بہن نے سوچ لیا کہ لگتا ہے حضور نے کل دعا کیا تھا، لگتا ہے کہ ہمارے بھائی کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اب جو ان کے بہنوں ہی تھے
وہ بھی سامنے آ گئے۔ اب یہاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے ہیں، ان کی بہن یہاں جو باہر ہو کے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی تو ہم کروا دوں گے لیکن باطنی صفائی تو کر دے میرے مولا۔ اب جب وہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی، جب انہوں نے اننی انا اللہ آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا پڑھے، اس کے بعد میں ان کی حالت جو ہے بدل گئی۔ کہا یہ تو حق ہے، کیا ہے؟ یہی تو حق ہے۔ فوراً آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، دل بھر آیا، ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہا کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے چلو، اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا کہ مارتے مارتے لے کے چلو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ لوگ بھی اپنا چڑھا لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مارنے کے لیے آئے ہوں۔ تو حضور نے روکا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ تو عمر پاک کے پاس آئے تو کہا کیا ہے؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اس لیے کلمہ پڑھنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کہا حضور اب چھپ چھپ کر نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اب کھلا نماز ہوگی۔ لیکن پھر بھی کم تھے، پھر بھی مسلمان کم تھے تعداد میں، لیکن اتنا ہوا کہ ان کے آنے سے ایک ڈر پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، اب جو چھپ کر نہیں کرنا، اب کھلم کرنا، جس کو آنا ہو میدان میں آ جائے، جس کو شہید ہونا ہے وہ آ جائے، یہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے، ان کے چچا تھے حضرت ابو طالب، بہت کوشش کیا کہ چچا ایک مرتبہ کان میں پڑھ لو کلمہ، کان میں پڑھ لو تو میں شفاعت کروا دوں گا میں محمد، لیکن نہیں لا ایمان۔ کہا کہ ابھی پڑھ لیں گے تو کہیں کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر آیت بھی نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت تمہارے قبضے میں نہیں، ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ وہ بسا والا واقعہ ہم سنائے تھے، اللہ کے ولی تھے لیکن شیطان اس کے پھر پڑ گیا کہ اس طریقے سے جہنم تو چھوڑو، اس کو کفر پہ موت کر دیا۔ آج کا مسلمان نماز پڑھ کر کے بہت سکون سے ہے، ہم تو نمازی ہو گئے، ہم تو روزے دار ہو گئے، ہم تو حاجی ہو گئے۔ نمازی اپنی نماز پہ مطمئن ہو گیا، روزے دار روزہ رکھ کے مطمئن ہو گیا، اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے تیرے بندے ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھے، اسی میں ہم کو بھی شمار کر دے۔ اور ایک بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنت مانگے، ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم آپ سے جنت مانگیں، بس اتنی گزارش ہے، اتنا ریکویسٹ ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیجیے، یہ گزارش کر رہے تھے۔ آج ہم لوگ بہت ہم تو روز آدھا پارہ پڑھتے ہیں، روز 1 پارہ ہم پڑھتے ہیں، بہت ہم تو جنتی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے ہیں، کیوں کہ ابوبکر سے پوچھو کہ ہم سے راضی ہے کہ سارا گھر کا سامان لیتا جنگ تبوک کے میدان میں۔ ایسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں کسی انسان کا بدن کا بال ہوتا جو ختم کر دیا جاتا، کاش کہ کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا کہ ہم سے حساب نہ ہوتا، کاش کہ کوئی جانور ہوتے جو مر جاتے پھر حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایسے صحابی جو ہے جس کو جنت کی بشارت بھی مل گئی ہے، جنت کی بشارت بھی مل گئی، پھر بھی ان کو وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ جب تک کہ جو ہے ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ سے لوگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں تو کہہ رہا ابھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، کہا کہ آپ سے ہم کلمہ پڑھوا رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ کہا وہ شیطان کہہ رہا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، شیطان بغل میں آ کر کہہ رہا آپ تو کامیاب ہو گئے، تو ہم اس سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی بنو، اور جو ہے نماز کو قائم کرو، نماز کی دعوت دو اپنے آپ کو۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ کنجوس بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی تھے، ایک صاحب تھے، مدینہ کی سرزمین پر ایک آدمی، ان کی بیوی کو جو ہے بچہ پیدا ہونے والا تھا،
تو جو دائی ہوتی ہے، دائی پہلے کے زمانے دائی، اب تو ایسا تو ہے نہیں کہ بوا ہاسپٹل میں لے گئے جو ہے آپریشن کر کے، دقت ہوئی تو آپریشن کر کے نکال دیا بچہ. تو دائی کہہ رہے کہ اگر کہیں سے شہد مل جائے تو ہم قہوہ بنا لیتے اور اس کی زبان میں چٹاتے تو جب بچہ جو جلدی پیدا ہو جاتا. تو اب وہ پیالہ لے کر کے دوڑے محلے میں، ایک گھر پہ کہا تھوڑی سی شہد ہم کو ضرورت ہے، تھوڑی سی شہد کی ضرورت ہے. کہا شہد تو ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرے گھر پہ پاس گئے کہ بھائی تھوڑی سی شہد ضرورت ہے، ایسے معاملہ ہے. کہا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تیسرا گھر پڑا، چوتھا گھر پکڑا. ایک صاحب نے کہا کہ ایسا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے 100 اونٹوں کے ساتھ. کئے اونٹوں کے ساتھ؟ 100 اونٹوں کے ساتھ ایک قافلہ آ رہا ہے مدینہ کی طرف. وہاں پتہ لگا لی اس قافلے کے اندر ہو سکتا ہے شہد موجود ہو. اب وہ آدمی دوڑتے پہنچا وہاں پہ اور قافلہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے تھوڑی سی شہد ہم کو دے دو. تو کہا امیر صاحب سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. تو امیر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ہم کو شہد چاہیے تو امیر صاحب نے کہا جو اونٹ پر لدا ہے شہد 2 ہڑیا میں، 2 ہڑیا ہیں، اس میں سے ایک ہڑیا اس کو شہد. کہا امیر المومنین یہ تو تھوڑی سی شہد مانگ رہا ہے. کہا یہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے اور ہم دیں گے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، لیکن جب ایک ہڑیا نکاح. کہا امیر المومنین یہ تو اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو دوسری ہڑیا بھی گر جائے گی. تو کہا ایسا کرو دونوں دے دو. کیا کرو؟ یہ ہوتی ہے سخاوت. کہا ایسا کرو دونوں دے دو. اور کہا ٹھیک ہے دونوں. پھر کہا امیر المومنین دونوں ہڑیا تو ہم دے دیں گے، لیکن یہ لے کے جائے گا کیسے؟ تو ایسا کرو اس اونٹ پر لاد کر کے اس کو بٹھا دو. وہ صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سخاوت کے بارے میں کی مثال تھے. کہ وہ تھوڑی شہاد لینے آیا تو تھوڑی کرتے کا تو پورا اونٹ بھی دے دیا. اس لیے میرے بھائی بخیل نہ بنو. ایک عورت کا نکاح ہو جاتا ہے کسی کنجوس کے ساتھ. اب جب وہاں جاتی ہے اپنے گھر میں نکاح ہونے کے بعد تو شوہر کہتا تم کو ہماری پسند معلوم ہے؟ کام آج ہم آئے ہیں تو آج سے ہم کو پسند کہاں سے معلوم ہو جائے گی؟ اب بتائیں گے تب نہ ہوگی سب ہوگے. کہ دیکھیے ہم کو تو نہ گوشت پسند ہے، نہ تو مچھلی پسند ہے، نہ تو ہم کو دودھ دہی پسند ہے. تو جب یہ سب پسند ہے تو پسند آپ کو کیا ہے؟ کہا ہم کو صرف پسند ہے دال. کہا ٹھیک ہے دال. اب صبح بھی دال پک رہی ہے، دوپہر میں بھی دال پک رہی ہے اور شام کو بھی دال پک رہی ہے. اب 2-3 مہینے کے بعد دال کھاتے کھاتے وہ عورت کمزور ہو گئی. اب اپنے جب مائکے جاتی تو بھائیوں نے کہا، اب 6-7 بھائیوں کی اکلوتی بہن، کہا کہ کھانا آپ کو نہیں ملتی تو سوکھ کے دم کاٹا ہو گئی ہو. اب اپنا درد جو ہے کیا چھپائیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بھائی کیا بتائیں کون کنجوس کے گھر میں ہم کو بھیج دیا. وہ صبح میں بھی دال کھلاتا ہے اور شام کو بھی دال کھلاتا ہے، خالی دال ہے. کہ ایسا کرو تم جاؤ فوراً وہاں اور یہ نیند کی گولی اس کے کھانے میں ڈال دینا. کیا کرنا؟ نیند کی گولی ڈال دینا. ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں. اب وہ رات میں کھانا کھلایا، کھانے میں جو نیند کی گولی ڈال دیا، کھا کر کے سو گیا. یہاں چاروں بھائی پہنچے اور اس کو اٹھا ایک کمرے میں لے کر کے کفن پہنا دیا. اپنے چاروں بھائیوں جو ہے نقاب پہن لیا، کالا نقاب پہن کر کے چاروں طرف ادھر چاروں کھڑے ہو گئے. اب جب اس کو جگا رہے ہیں تو اس کی آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے گوشت کبھی کھایا ہے؟ سوال بھی وہی کرنا تھا، گوشت کھایا؟ کہا نہیں گوشت ہم نہیں کھایا ہے، خالی دالیں ہم کھاتے. کیونکہ اپنے چیز کا حساب دیجیے. تو کہا کہ آپ نے صرف دال کھایا؟ کہا اس کو 50 کوڑا مارو. کیا کرو؟ 50 کوڑا مارو. اب یہ سوچ رہا تھا کہ دال بتائیں گے تو بچ جائیں گے. اب دوسری مرتبہ پوچھ رہے کہ آپ مچھلی کھاتے تھے؟ کہا مچھلی بھی کھاتے تھے ہم تو دال. کہا 50 کوڑا اور مارو. اب 100 کوڑا مارتے وہ تو بے ہوش ہو گیا. اب اس کو اٹھا کر کے اسی طریقے سے کہا بہن سے کہا لے جا کے اسی یہاں سلا دو. دن کا 11 بج گیا، آنکھ نہیں کھل رہی ہے. بیوی اٹھا رہی ہے، ارے اٹھو چلو دال آپ کی پک چکی ہے، دال آپ کھا لیجئے. تو
کہہ رہے کہ ایسا ہے جھولا دو ہم جا رہے ہیں گوشت لے کے آ رہے تھے, گوشت اور مچھلی ہم کل لے کے آ رہے ہیں. یہ گوشت اور مچھلی کا عذاب بڑا سخت ہے. گوشت اور مچھلی کا عذاب نہ کھانے والے کے اوپر عذاب بہت سخت ہے. کل رات کو ہم نے دیکھ لیا. کیا کہا؟ کل رات کو ہم نے دیکھ لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سخاوت کرے آدمی, سخی بنے. بچوں کی جو ہے ان کے بھائی جو ہے کو حکمت والے تھے تو حکمت عملی سے انہوں نے لگا دیا. اسی لیے ایک جو ہے کہا گیا ہے کہ بخیل جنت میں جب بخل کرے گا تو اپنے بچوں کا علاج بھی صحیح سے نہیں کرے گا, ہر چیز میں کنجوسی کرے گا, کہیں نہ کہیں مسٹیک تو وہی بھی کرے گی. تو اپنے آپ کو سخاوت والا بنا. صحابہ رضی اللہ عنہ سخاوت تھے. ایک صحابی بھیج رہے ہیں ایک صحابی کے, جاؤ بھائی ہمارے نکاح کے لیے بات کر لو کہ میں فلاں لڑکی سے کو ہم بہت چاہتے ہیں, اب ان سے ہماری شادی ہو جائے. ہم کہا ٹھیک ہے آپ یہاں ٹھہر جائیے, ہم جا رہے ہیں بات کر کے ہم آ رہے ہیں, آپ دروازے پہ جو ہے ٹھہر جائیے. کیا کریے؟ دروازے پہ آپ ٹھہر جائیے, ہم جا رہے ہیں بات کر کے آ رہے ہیں. اب وہاں جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے کہ آپ کی لڑکی سے ہمارے جو ساتھی ہیں باہر کھڑے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. کہا ہم کو پسند نہیں کرتے, ہم ان کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ نکاح ہم تیار کر دیں. اسی وقت اسی گھر میں اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ, اسی وقت اسی گھر میں اسی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. اب جب باہر نکلتے ہیں گھر کے تو پوچھے کیا ہوگا کہ وہ تو ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ. اگر خدا نخواستہ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پٹکی پٹکا اسی جہاں. ایک تو ہم بھیجا تو رہے کہ جا کے ہم نے شادی لگا اور اندر گئے وہی لڑکا تم نکاح کر کے نکل چلے آئے. لیکن وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں تھی, جو ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا, ان کے چکر میں ہم پڑے تھے. یہ تو مقدر آپ کا تھا کہ آپ کے ساتھ شادی ہو گئی. جب ان کے مقدر میں تو ہم کو کہاں سے مل گئی. کہ جب آدمی جو چاہتا ہے اگر تھوڑا صبر کر لے جائے تو وہ چیز جو ہے جائز طریقے سے مل جائے گی. چوری نہ کر کے آدمی تھوڑا کچھ رک جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو جائز مل کے رہے گی. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا تھا نا کہ وہ جہاں جاتے تھے جہاں مسجد پڑھتی تھے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ گئے کہیں مسجد ملی, اٹھنی باہر ایک صاحب کو تھما دیا, کہا دیکھو آپ اس کو دیکھتے رہو, ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں. اب وہ نماز پڑھ کے جب نکلے تو پتہ چلی اٹھنی غائب ہو گئی. اور ڈھونڈتے پتہ چلے کہ فلاں جہاں جو ہے ایک صاحب نے لیا, کہا ابھی ہم اس کو 2 درہم میں خریدے ہیں. کئی درہم میں؟ 2 درہم میں خریدے ہیں. تو کہا ایسا ہے بھائی یہ 2 درہم آپ لے لیجئے, ہم یہ جس کو اوٹ دیے تھے دیکھنے کے لیے, ہم اسی کو یہ دینے کے لیے رکھے تھے کہ ابھی ہم نماز پڑھ کے نکلتے تو یہ ہم اس کو دیتے. اگر تھوڑا صبر کر لے جاتا تو وہی روزی اس کے حق میں جائز ہوتی اور حلال کی ہوتی, لیکن اس نے جو ہے برداشت نہیں کیا اور وہی چیز اس کے لیے حرام ہو گئی. اس لیے بھائی جتنا جس کے مقدر میں لکھا ہو تو مل کریں گے. السلام علیکم.